ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج 27 دسمبر ہے۔ اگلے 5 دنوں کے بعد 31 دسمبر ہوگی اور ساری دنیا 31 دسمبر کی شام کو ہیپی نیو ایئر منائے گی۔ آج اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ غیر مسلم جتنے بھی ہیں دنیا جہاں میں، ہر ملک کے لوگوں کا نئے سال کی آمد میں ان کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ کئی ملکوں والے ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں، وہاں نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے صدر ہیپی نیو ایئر کا پیغام دے کر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہر ملک کے اندر اپنے اپنے ذہنوں، اپنے اپنے کلچر اور رواج کے مطابق نئے سال کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں، برازیل والے سفید کپڑے پہن کر سال کی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب تم نئے سفید کپڑے پہنو گے، بد بلائیں اور جنات یہ تو ہر قوم کے اندر سال کو خوش آمدید اپنے اپنے طور طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ مسلمان جب سے میڈیا کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، طور طریقوں کو وہ دیکھتے ہیں، پھر ان کو اپناتے ہیں۔ آج دنیا میں ہیپی نیو ایئر کے اوپر لاکھوں ڈالر کی آتش بازی کی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اب یہ رسم مسلمانوں کے اندر بھی آنے لگی۔ تو آج اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہ دل کو تسلی اور خوشی دینے کے لیے منائی جاتی ہے، چونکہ غیر مسلموں کے پاس دل کی تسلی کا، دل کی راحت کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ دل راحت پاتا ہے اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، دلوں کو اطمینان اور خوشی اور تسلی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ چونکہ وہ لوگ اس ذکر اللہ کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، اس لیے ان کے دل بے آباد اور اجڑے ہوئے ویرانے کی طرح ہیں۔ وہ اپنے دلوں کو خوشی دینے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈھونسلے ایجاد کر رکھے۔ بچہ پیدا ہو جائے، برتھ ڈے بنا دو، پھر اس سے تسلی نہیں ہوئی، جانوروں کی برتھ ڈے بنا دو، کبھی ویلنٹائن ڈے بنا دو،
کبھی فلاں منا لو اور کبھی ہیپی نیو ایئر کو منا لو۔ ان طریقوں سے خوشیاں منا کر جھوٹی تسلیوں کے ساتھ وہ اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جتنا وہ ان خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اتنے ہی وہ لوگ اندر سے اداس اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ روح اندر سے خوش نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس حقیقی خوشی حاصل کرنے کے لیے سارے ذرائع موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ مسلمان اصل خوشی مسلمان کو ملتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کا سامان میسر کیا ہے، جو کہ انسانی فطرت ہے۔ کن موقعوں پر تم نے خوشیاں کرنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی خوشی، ہر قدم کی خوشی اور افسوس کی خبر، افسوس کا طریقہ کار، یہ سب امت کو بتا کر چلے گی۔ جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں تو ہمیں بھی سال کی خوشی کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منانا چاہیے۔ وہ ان کے طریقے بے آباد طریقے ہیں اور غیر تسلی بخش طریقے ہیں، اور اللہ کے نبی کے طریقے ہمارے پاس وہ طریقے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ جس نے سالوں کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، جس کے پاس کامیابیوں کے خزانے ہیں، ہم اس کو راضی کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی خوشی کے جو طریقے ہیں وہ سب سے زبردست ہیں، کیوں؟ وہ اللہ سے جڑنے کے طریقے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سال کی آمد پر ایک دعا ہی منقول ہے، بس وہی دعا مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے سال کی ابتدا اس دعا سے کیا کرتے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ سورج یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بس فرق یہ ہے مسلمانوں کے عبادات اور معاملات وہ ہمارے چاند کی طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا رمضان ہے، محرم ہے، شب برات ہے، جتنے احکامات ہیں، حج ہے، یہ چاند کی تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اگرچہ یہ چاند کی تاریخوں سے اپنے سال کی ابتدا کرنی چاہیے، اور یہ سورج کے طریقوں کی ابتدا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، ہمیں ان کا شعار نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن بہرحال سورج ہو یا چاند ہو، سال مکمل ہو، چاہے سورج کا ہو چاہے چاند کا، یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص سورج کے سال کو بھی اگر خیر بات ہے وہ ویلکم کہہ دے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کہہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بس اتنا ہوتا کہ جب چاند کا پہلا محرم کی پہلی تاریخ ہوتی تو محرم کا پہلا چاند کو دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احلہ بالیمن والسلامتی، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان اور سلامتی کا ذریعہ بنا، ورضوان من الرحمن، اے اللہ اس سال کو رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا، وجوار من الشیطان، اور شیطان سے پناہ کا ذریعہ بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے لیے ثابت کیا ہوا، چاند سورج کا جب پہلی کا چاند ہو، پہلی تاریخ ہو، یکم جنوری ہو، تو ہم اللہ سے دعا کر لیں، اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے ایمان اور سلامتی کا ذریعہ بنا، اے اللہ تو اپنے لیے رضا کا اس کو ذریعہ بنا، اے اللہ آپ اس سال کو مجھے شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما۔ بس اتنی دعا کرنی چاہے تو یہ ہمارا سنت کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔
اب رہی یہ بات غیر مسلموں کی، غیر مسلموں کے طریقوں کی، بھائی سال اور یہ وقت ہے، یہ تو ہر روز ہی 12:59 سے 11:59 سے 12 بج جاتے ہیں، تو سال یہ اپنی سال کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، وقت کوئی خدا نہیں ہے کہ وقت کامیابیاں لے کر آتا ہے، سال کوئی کامیابیاں لے کر آتا ہے، وقت اور سال یہ کوئی کامیابیاں نہیں لاتا، بلکہ یہ ایک ظرف ہے۔ اس ظرف میں، اس وقت میں جس نے محنت کی، اللہ کو راضی کیا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ باقی وقت جو ہے یہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ رب العالمین خدا ہے وقت کے، لہذا اس وقت کے جب نیا سال آئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔ ہم ایک دن کے بعد جب 12 بج جاتے ہیں، ٹائم تبدیل ہو جاتا ہے، تاریخ تبدیل ہو جائے گی، سال تبدیل ہو جائے گا، یہ سال ان کو نہ کوئی خوشی دے گا، نہ کوئی غمی دے گا، نہ کوئی ویلکم کو وہ بھی کوئی ویلکم کہہ سکے گا، بلکہ یہ ایک وقت ہے، اور اس وقت یہ قیمتی چیز ہے۔ وقت ایک سرمایہ ہے انسان کا۔ عربی کے اندر ایک محاورہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، یہ جو وقت ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اندازہ کریں، ہماری ایک گھڑی جو آج سے ابھی 5 منٹ پہلے گزری، ہم سے گزر گئی، بس گزر گئی، اب قیامت کی صبح آ جائے گی، وہ وقت اور گھڑی واپس نہیں آئے گا۔ انسان دولت کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی بھی عزت کو پا لیتا ہے، اپنے معیار کو پا لیتا ہے، ہر کوئی بھی چیز کو پا سکتا ہے، لیکن جو گزرا ہوا وقت ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب قسم کسی چیز کی کھاتے ہیں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب زمانے اور وقت کی قسم کھائی تو یہ در حقیقت یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس یہ جو ابھی وقت آیا ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ انسان کی ساری زندگی امن و امان بنانے والا اور بگاڑنے والا وہ انسان کا اپنا وقت ہے۔ وقت کو ضائع کر دے گا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ وقت کو صحیح استعمال کر دیا، یہ اس کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھیں انسان کا وقت کتنا قیمتی۔ اور کسی نے کہا حیاتک انفاس اذا تعد كلما مضى منها شيئا انتقصت به جزءا۔ اے انسان، تمہاری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے، جب ایک سانس گزر جاتا ہے انتقصت منها جزءا، تو نے اس وقت میں سے ایک جز کو ضائع کر دیا۔ یعنی ایک وقت گزرا، ایک رات گزری، ہم موت کے قریب چلے گئے۔ یہ وقت ایسی قیمتی چیز ہے، لہذا ایمان والوں کو یہی مخاطب ہے، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھ لے کیا چیز اس نے آگے بیچی ہے۔ مومن کو تو یہ خطاب ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اور اس صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کو آئندہ آنے والی زندگی میں ذخیرہ بنا۔ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ دینا یہ جنت میں ایک درخت کو لگا دیتا ہے، مومن کا ایک درجہ جنت میں بڑھ جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں چلا جائے گا، کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ مومن کو جنتی کو وہاں بھی
اس بات کا افسوس ہوگا جہاں نعمتوں کی فراوانی ہوگی ابد آباد دیکھو۔ اس سے اندازہ کریں کیا ہم دنیا میں اسلام کے لیے آئے ہیں کہ سال کو خیر مقدم کے اور اپنی کامیابی کو سچا لیں؟ ہرگز سال کو خیر مقدم کہنے سے کبھی کامیابیاں نہیں آتی۔ اگر کسی نے نہیں کہا تو ناکامی بھی نہیں آتی۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ نے اپنے حکموں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ لہذا یہ سال ایک نیا زندگی میں آ رہا ہے تو اس نئے سال کے اندر ہمیں اپنی کامیابی اللہ کے حکموں میں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کام کے اندر، لہذا میں اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس وقت کو قیمتی بنا دوں۔ وہ لوگ تو چونکہ اللہ کی وحی سے محروم مغرب کے لوگ انہوں کو جو ملا جس طریقے سے ملا، کوئی ننگے ہو کر خوشیاں منا رہا ہے، کوئی شراب پی کر، کوئی زنا کر کر، کوئی آتش بازی کر کے، وہ لوگ تو دین سے بے خبر لوگ ہیں۔ ان کی آپ نکالی مت کریں۔ آپ کے لیے آپ کا دین اور آپ کا نبی ہے۔ اگر آپ نے بھی ان کی نکالی کی، کل قیامت کو جہاں اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ نکالی کی ہوگی وہ بھی قیامت میں ان کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے طریقوں پر چلے گا، وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بندہ مسلمان ہو، محمدی ہو، نبی علیہ السلام کا امتی ہو، اور قیامت میں جب صف بنے تو اس کو صف سے نکال کر ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جائے کہ تو ان کے طریقے پر چلتا تھا، اب تیرا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہو۔ تو بھائیوں اندازہ کریں ہمارا یہ وقت کتنا قیمتی ہوا۔ ہم نے اس وقت کو اگر سنت کے مطابق عمل کر دیا، یہ وقت ہمارے لیے جنت ہے، کامیاب۔ اور اگر ہم نے اس وقت کو غیروں کی نکالی کے ساتھ گزار دیا تو یہی وقت ہمارے لیے جہنم ہے اور سزا کا ذریعہ ہے، اور یہ جو کچھ ہوگا یہ وبال جان بنا دیا جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ وقت کو صحیح استعمال کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ہو گے، آنے والے سلف و صالحین ہو گے، سب نے وقت کی بڑی قدر و منزلت کی، ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کیا اور اس کو بھی قیمتی بنایا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر ہیں، اللہ والے ہیں، صوفی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، اور ان کی بے پناہ کتابیں ہیں احادیث کی خدمت کے اوپر۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ لکھتے لکھتے قلم خراب ہو جاتی، اس کو تراشنے کے لیے جب اس کو رگڑتے، اس کو صاف کرتے، یہ جو وقت بھی بچتا ہے فوراً اس وقت کے اندر اللہ کا ذکر زبان سے جاری کر لیتے کہ مبادہ یہ میرا وقت یہ ضائع نہ چلا جائے۔ تو اللہ والوں کے ہر وقت کی اتنی قدر و منزلت ہے۔ لہذا بھائیوں، یہ جو سال گزرا ہے، اس سال کے اندر ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ میری زندگی سے ایک سال ختم ہو رہا ہے، اب میں ایک سال اللہ کے پاس جانے کے لیے اور قریب آ گیا ہوں، اب میرا سفر تھوڑا رہ گیا ہے، لہذا اس تھوڑے سفر میں نے اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے اور میں کیا کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو۔ تو بھائیو، اس سال کو ہم اپنے لیے ذریعہ حساب بنا دیں کہ دیکھیں کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت کے اندر سے برکت نکالنی چاہیے۔
سال ایسے گزرے گا جیسے مہینے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کی زندگی کتنی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا بھائیو، یہ ہماری زندگی، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، یہ اللہ کے حکموں کے تابع ہونی چاہیے۔ یہی مومن کا نظریہ ہے۔ کیا ہم قرآن میں نہیں پڑھتے؟ قل، اے نبی سے کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی سے کہہ دے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب رب العالمین ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ہم غیروں کی نکالی کرتے ہیں، ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، پھر نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں کہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ۔ غیر المغضوب ولا الضالین کے راستوں پر چلتے ہیں، پھر نماز میں آ کر دعا کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہوں گے کہ ادھر سے وہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور ادھر وہ اللہ کو اس کے رسول کے طریقوں کے خلاف کرتا ہے، مغضوب علیہم کے طریقوں پر چلتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیا کہ جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کے طرز عمل پر زندگی گزارے گا تو اس کا حشر بھی کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال سال کو خوش آمدید کہنا ہے تو 100 مرتبہ کہیں، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ لیں۔ بس یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہماری خوشی ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ غیروں کے طریقوں پر چلیں گے تو وہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ سال کی ابتدا ہی اگر گناہ سے ہو گئی تو شیطان ہم پر قابض ہو جائے گا، پھر سارا سال انسان کو وہ گمراہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے جیسے ہم ہر ایک کام کی ابتدا دین کے کام سے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر خیر ڈالے، تو سال کی بھی ابتدا وہ دین کے کام سے ہونی چاہیے، اللہ اس میں خیر ڈالے۔ یہ گناہوں کے طریقوں پر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے بات کرم